فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات محمد. اس مجلس کی قبولیت امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے باواز بنا صلوات محمد. آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، جگہ ہے بعد میں آنے والے کچھ آ جائیں ادھر، آ جائیں سب کافی جگہ ادھر آ جائیں. اس وقت کی مجلس کا موضوع ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مظہر صفات جمال و جلال. پروردگار کی صفات دو طرح کی ہیں. ایک صفات جمالی ہے، رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، رؤوف، یہ صفات جمالی ہیں. کچھ صفات جلالی ہیں، غضب، قہر، یہ سب صفات جلالی ہیں. سورہ حمد کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں نہ چلا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اس موضوع کی روشنی میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو نہیں معلوم ہے ان تک اس حقیقت کو پہنچایا جائے کہ غیر المغضوب کون ہے. جو بیچارے جاہل ہیں، نادان، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رٹا لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہماری ذمہ داری ہم ان تک پیغام کو پہنچائیں. تو موضوع ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات، تو مظہر ہے صفات کا، صفات جمالی کا بھی، صفات جلالی کا. گفتگو کے دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ خود ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. کتنی باعظمت ذات ہے. معرفت تو نہیں ہو سکتی ہے ذات کی، ناممکن ہے کہ کوئی مکمل معرفت حاصل کر سکے اس ذات کی، ناممکن ہے. مگر پھر بھی جتنا روایات میں آیا ہے، جتنا احادیث میں آیا ہے، آیات میں آیا ہے، اتنی معرفت تو انسان کو حاصل کرنی چاہیے. کہ صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اعلام الورا باعلام الہدی صفحہ 150 کی. اس حدیث میں تربیت کے بھی نکات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، خصوصاً والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت زیادہ تربیت کے نکات. مولا کائنات پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں. روا عن امیر المومنین انہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سوال کیا. یہ ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر گھر میں بچے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، تقریباً ہر گھر میں کرتے ہیں. لڑکا کہتا ہے بابا سے آپ ہمیں چاہتے ہیں زیادہ، ہماری بہن کو چاہتے ہیں زیادہ. یا کبھی بیٹی کہتی ہے، دو بہنیں ہمیں چاہتے ہیں، آپ باجی آپا کو زیادہ چاہتے ہیں.
تو ماں باپ کے مختلف جواب ہوتے ہیں. اب کبھی کبھی ماں باپ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا جواب دیں, اس کو زیادہ چاہتے ہیں اس کو زیادہ چاہتے ہیں. ناراض کسی کو نہیں کر, اکثر جواب یہ ہوتا ہے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں, ہم دونوں سے چاہتے ہیں. لیکن ہاں اس حدیث میں تربیت کے کیا نکات ہے. جب مولا کائنات نے پوچھا اے اللہ کے رسول انا احب الیک او فاطمہ, انا احب الیک او فاطمہ, میں زیادہ محبوب ہوں آپ کے نزدیک یا فاطمہ. ایک طرف علی ہے دوسری طرف جناب فاطمہ. اب دیکھیں پیغمبر نے کیسا جواب دیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں محبوب, دونوں عزیز ہو, دونوں میری آنکھیں ہو. نہیں, پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں, فقالا فاطمہ تو احب الیہ منکا, فاطمہ میرے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہے. وانت اعز علیہ منہا, تم فاطمہ سے زیادہ میرے نزدیک عزیز ہو. دیکھیں بات وہی ہے, بس جو چیز محبوب ہوتی ہے وہی عزیز ہوتی ہے, جو عزیز ہوتی ہے وہی محبوب ہوتی ہے. یہ تو ظاہر ہے حدیث کا کہ وہ محبوب ہے تم عزیز ہو, مگر ہر حدیث کا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے. ظاہر تو یہی جو عزیز ہے وہ محبوب ہے, جو محبوب ہے وہ عزیز ہے. باطن بھی ہے. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے عزیز میں طاقت کے معنی ہیں, غلبے کے معنی چھپے ہوئے ہیں. فاطمہ محبوب ہے, میری محبت فاطمہ ہے, میری قوت تم ہو. علی میری محبت کی حفاظت تم اپنی طاقت سے کرنا. محمد وعلى محمد. محبوب ترین شخصیت اس کائنات کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات. دوسری حدیث یہ بہار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 54, جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے. یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ انا فاطمۃ شعرۃ منی, فاطمہ میرا شعار ہے. میں عرض کروں گا شعار کے کیا معنی ہیں. فمن آذا شعرۃ منی فقد آذانی, جس نے میرے شعار کو اذیت دی, تکلیف دی, اس نے مجھے اذیت دی, اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذا اللہ, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذا اللہ لعنہ اللہ, جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی. کتنی لعنت؟ ملء السماوات والارض, کہ اللہ کی لعنت سے زمین و آسمان بھر جائے. نتیجہ کیا؟ جس نے شعار پیغمبر پر کو ستایا, اذیت دی, اس پر اتنی لعنت ہے کہ زمین و آسمان لعنت سے بھر جائے. یعنی کہیں بھی چلا جائے لعنت اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. اب یہ شعار کیا ہے؟ تین معنی شعار کے میں عرض کر رہا ہوں جو میری سمجھ میں آئے. آپ حضرات اہل علم مجھ سے بہتر آپ تفاسیر کی طرف رجوع کریں. علماء نے جو تجزیہ تحلیل کیا اس کے جو معنی اہل لغت نے بیان کیے شاید اس سے بہتر نکات آپ کی سمجھ میں آئیں. شعار کے تین معنی میری سمجھ میں آئے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ انا فاطمہ تھا شعرۃ منی, میرا شعار ہے. ایک معنی یہ شعور کے ہیں, احساس کے, علم کے, ادراک کے. یہ الفاظ کئی ہیں مگر معنی ان کے ایک ہیں, احساس, ادراک, شعور, علم. ادھر شیخ مظفر نے کیا کہا؟ ان التصور والادراک والعلم کلها الفاظ لمعنی واحد. منطق مظفر میں تصور, ادراک یہ سب کے سب الفاظ ہیں, علم معنی سب کے ایک ہیں. شعور یعنی احساس, شعور یعنی ادراک, احساس کرنا. شعور یعنی علم, شعور یعنی تصور. اب ایک آیت آپ کے سامنے درس کروں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہنا, بل احیاء لیکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں, احساس نہیں ہے تمہیں, ادراک نہیں ہے تمہیں, شہداء کی حیات کا تمہیں ادراک نہیں ہے, علم نہیں ہے. اب شعار اگر یہ شعور سے ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہوا کہ شعرۃ منی, فاطمہ میرا شعار ہے.
यानी मेरे एहसास का नाम फातिमा है, मेरे शऊर का नाम फातिमा है, मेरे इदराक का नाम फातिमा है, मेरे तसव्वुर का नाम फातिमा है, मेरे इल्म का नाम फातिमा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एहसास रिसालत का नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे माना अगर इस शायर को हम शायरा से लें, शायरा जिसकी जमा शायर है, जिसके लिए कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर इसका जिक्र कुरान में आया है। सूरह हज में ज़ालिका मन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शायर इलाही की ताज़ीम करेगा इसका मकसद उसके दिल में तक़वा है। इसके माने क्या नकल किए उलमा ने, तफसीर कबीर जिसे कहा जाता मफातिहुल गैब फ़ख्र राज़ी की, इसी आयत के ज़िम्न में आप फरमाते हैं अल अस्लु फ़ी शायर अल आलाम अल्लती बिहा युरफ़ु शै। शायर या शायरा की जमा, शायरा शायर किसे कहते हैं? आलाम यानी परचम, वो चीज जिसके जरिए किसी शय की पहचान हो, सुभान अल्लाह, उसे शायरा कहते हैं। तवज्जो चाहता, शायर यानी वो चीज जिसके जरिए से किसी चीज की पहचान हो। इन्ना फातिमा शारतुम मिन्नी, फातिमा मेरी पहचान का नाम है, फातिमा मेरी अलामत का नाम है, फातिमा मेरे परचम का नाम। जहां जिक्र फातिमा हो समझ लेना वहां पर मैं मौजूद हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरे माना जो बज़ाहिर है हदीस के, इन्ना फातिमा शारतम, इन्ना फातिमा शारतुम मिन्नी, मेरा शार। शार कहते हैं अरबी में बाल को। अब ये किस माने में होगा? ये कि बाल, लुगत में शार के एक माना बाल के भी हैं। फातिमा मेरा शार है, अच्छा इस शियार भी एक है, वो भी मुराद हो सकती है। सबका अपना अपना शियार होता है। शियार का जिसका उर्दू में तर्जुमा नारा किया जाता है, यही करते ना, सबके अपने अपने नारे होते हैं। किसी का नारा हुआ रोटी कपड़ा और मकान, किसी का और नारा, किसी का और नारा, जिसे शियार कहते हैं। सबका अपना अपना शियार होता है। सियासियों का अलग शियार है होता है, औलिया खुदा का अलग नारा होता है। पैगंबर का जो नारा है उसका नाम फातिमा ज़हरा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन अब ये जो शार यानी बाल, तो ये किस माने में होगा? शार तो मिन्नी, मेरा बाल, ये पैगंबर क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें फजीलत का कौन सा गोशा छुपा हुआ है? अब इसको समझने के लिए एक हदीस और मैं आपके सामने अर्ज करूं। ये हदीस अमाली सदूक में आपको मिलेगी, सफ़ा नंबर 330, मजलिस सालिस व खमसून, मजलिस नंबर 53, उसमें आपको मिलेगी जाकर। हदीस तवील है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अच्छा इस हदीस को हदीस शार भी कहते हैं। क्यों हदीस शार कहते हैं? बाल वाली हदीस। क्यों? क्योंकि जिसने भी इस हदीस को बयान किया अपने बालों को पकड़ कर बयान किया, अपने बालों को। अब मैं तमाम रावियों को सिलसिला छोड़ता हूँ। जनाब ज़ैद बिन अली, ये कहा हदसनी, रावी कहता है हदसनी ज़ैद बिन अली, ज़ैद बिन अली ने मुझसे ये हदीस बयान की। वह आखिज़ुन बिशअरिही, इस हालत में कि अपने बाल को पकड़े हुए थे। आपने कहा काला हदसनी हुसैन बिन अली वह आखिज़ुन बिशअरिही, उन्होंने जनाब ज़ैद ने अपने वालिद से, उन्होंने इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने इमाम अली से, वह आखिज़ुन बिशअरिही, इमाम अली ने रसूल अल्लाह से, वह आखिज़ुन बिशअरिही। यानी पैगंबर ने भी जब इस हदीस को बयान किया वो भी अपने बालों को पकड़े हुए थे। क्या हदीस है? क़ाल मन आज़ा शअरतन मिन्नी फ़क़द आज़ानी, वहां इन्ना फातिमा, यहाँ फातिमा नहीं है। मन आज़ा शअरतन मिन्नी, जिसने मेरे बाल के ऊपर अज़ियत की, फ़क़द आज़ानी, उसने मुझे सताया। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह, जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को सताया। वमन आज़ा अल्लाह जल्ला वअज़ लानहुल्लाह मलस्समा वल अर्द, और जिसने अल्लाह तबारक तआला को सताया अल्लाह ने उसके ऊपर इतनी लानत भेजी कि जमीन और आसमान लानत से भर गए। शारतु मिन्नी। अब दोनों हदीसों को मिलाइए आप तो नतीजा निकलेगा। पहली हदीस इन्ना फातिमा शारतु मिन्नी, फातिमा मेरा बाल है। यहाँ पैगंबर क्या कह रहे हैं कि मेरे बाल पर जिसने अजियत की, वह पैगंबर पैगाम देना चाह रहे हैं जिसने बाल के बराबर मेरी बेटी फातिमा को सताया उस पर अल्लाह की लानत।
بال کے برابر، بال میں جان نہیں ہوتی، جب محارہ بولا جاتا ہے بال کے، یعنی ذرہ برابر جس نے ستایا فاطمہ کو، اس پر خدا کی لعنت۔ جو بال کے برابر ستایا وہ ملعون ہے جس نے تازیانہ مارا ہوگا، جس نے اس طرح کا ظلم کیا ہوگا، وہ کتنا بڑا ملعون۔ ساری کائنات مل کر بھی اسے رضی اللہ تعالی عنہ کہے تو اللہ اسے راضی نہیں ہو سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جان رسالت، روح رسالت، شعار رسالت، احساس رسالت، ادراک رسالت، مظہر بنی۔ مظہر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر آپ تمام حضرات اہل علم ہیں، آپ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بطور ثواب میں عرض کر رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی۔ بحث جب کی جاتی ہے، علمی بحث جب کی جاتی ہے تو دو اعتبار سے، ایک کبروی، دوسری صغروی۔ کبرا کے اعتبار صغرا، جب کبرا اور صغرا دونوں صحیح ہوتے ہیں تب نتیجہ صحیح ہوگا، دونوں میں ایک گڑبڑ ہو تو نتیجہ گڑبڑ ہوگا۔ مشہور مثال ہے العالم متغیر کل متغیر حادث۔ جب عالم متغیر قضیہ سچا ہو جائے گا، اس کی صداقت آپ ثابت کر لیں گے، وہ کل متغیر حادث، صغرا ہر متغیر حادث ہے، اس کی بھی صداقت پر دلیل و برہان قائم کر دیں گے، تب نتیجہ جو ہے بالکل صحیح ہوگا۔ العالم حادث فالعالم حادث، عالم حادث ہے۔ مشکل یہ عالم اسلام کے لیے، صغرا کو بھی مانتا ہے، کبرا کو بھی مانتا ہے، صغرا کو بھی مانتا ہے، کبرا کو مانتا، مگر نتیجے کو نہیں مانتا۔ مشکل یہ عالم اسلام کے لیے، اکثریت کے لیے مشکل ہے، خدا کی قسم۔ کبرا کو مانتے ہیں، صغرا کو مانتے ہیں، مگر نتیجے کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نتیجے کو مانیں گے تو جو دین ہے، جس کو دین سمجھ رکھا، پورا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا کریں، کہاں چلے جائیں گے؟ اس وجہ نتیجے کو نہیں مانتے۔ ہماری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری یا ایام فاطمیہ، اس کے ذریعے سے ہم عالم اسلام تک یہ میسج، یہ پیغام پہنچائیں، حکمت کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان لوگوں تک پیغام پہنچائے جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ ضدی لوگ نہیں، وہ خبیث لوگ نہیں، جن کے اندر قبولیت کا ملکہ ہی نہیں پایا جاتا، صلاحیت ہی نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ان تک پیغام پہنچائیں کہ کبرا بھی ثابت ہے، صغرا بھی ثابت ہے، تو اگر انسان عاقل ہو تو نتیجہ قبول کر لو۔ کبرا کی بحث کیا؟ کبروی بحث یہ ہے، کیا انسان، کوئی بھی انسان، بما ہوا انسان، اس کی ذات مظہر صفات پروردگار بن سکتی نہیں بن سکتی؟ کیا مقصد؟ مظہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ، اس میں مکان۔ کیا خدا کی جو صفات جلالی یا جمالی کوئی بھی ہیں، صفات جمالی مثلا رحمانیت وغیرہ، کیا یہ کسی انسان سے اس کا صدور ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کی ذات مظہر بن سکتی ہے رحمانیت کا؟ ایک یہ۔ اسی طرح سے جلالی صفات کا بھی انسان کی بات نہیں ہے، ثابت کیا ہے مخلوقات کی بات ہے۔ مخلوقات مظہر بن جاتی ہیں اللہ کی صفات کا، لیکن ان مخلوقات میں انسان ایک اللہ کی ایسی عظیم مخلوق ہے جو اس کی ہر صفات کا مظہر بن سکتی ہے۔ فرشتے ہر صفات کا مظہر نہیں بن سکتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی سبوحیت اور قدوسیت کا مظہر اور فرشتے بن رہے ہیں، اور صفات کا نہیں بن رہے ہیں۔ مگر انسان ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر صفت کی مظہر بن سکتی ہے۔ اب میں ایک صفت کی طرف اشارہ کروں، سب مانتے ہیں کبروی بحث ہے، یعنی انسان بن سکتا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ زخرف کی، آیت نمبر 55۔ واقعات آپ کے علم میں ہیں، فرعون کا واقعہ، جناب موسیٰ کا واقعہ، فرعون کو ڈبو دیا دریا میں، ڈوب گیا دریا میں، پورے واقعات ہیں۔ اب اس کی لاش بھی نکل آئی اور وہ فرانس پہنچ بھی گئی، تحقیق بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جو جدید ریسرچ ہو رہی ہے فرعون کی لاش کے اوپر۔ یہ خود جدید ریسرچ بتا رہی ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ سچ کہا فرعون کے بارے میں۔ ادھر نہیں جانا کہ قرآن نے فرعون کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی۔ بہرحال قرآن نے کیا کہا؟ فَلَمَّا أَسَافُونَا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کیا، خدا کہہ رہا
جب ان لوگوں نے ہمیں خفا کیا، ہمیں غضبناک کیا، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کیا، کیا اللہ کا غصہ آتا ہے؟ کیا اللہ غضبناک ہوتا ہے؟ یہ صفت جلالی ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ بھائی مشکل ہمارے کیا یہ ہے کہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیعہ علماء کی بات شیعہ عوام مانتے ہیں، سنی علماء کی بات سنی عوام۔ تو شیعہ اور سنی دونوں نے اس آیت کی تفسیر میں کیا نقل کیا؟ شیعہ نظریہ کیا ہے؟ البرہان فی تفسیر القرآن، اس میں حدیث ہے ان ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اسی فلما اسافونا انتقمنا منہم، کہ جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کیا، غصہ دلایا، یا جو بھی کہیں اس کا ترجمہ، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو اللہ کیا غصہ آتا ہے اللہ کو۔ فقال، امام نے کہا ان اللہ عز وجل لا یعصف کعصفنا، اللہ کو ایسا غصہ نہیں آتا جیسے ہم لوگوں کو آتا ہے، کیوں غضبناک ہو جائے، کیوں جیسے ہم لوگ غضبناک ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ مثلا سرخ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ وَلَكِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ، لیکن اللہ نے کچھ اولیاء پیدا کیے ہیں اپنے لیے، یعصفون و یرضون، یہ اولیاء ہیں جو کسی سے خفا ہو جاتے ہیں، کسی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ، یہ اللہ کے اولیاء مخلوق بھی ہیں اور مربوب بھی ہیں۔ یعنی اشتباہ نہ کرنا کہ انہیں تم رب مان لو، غلطی نہ کرنا کہ تم انہیں خدا مان لو۔ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَسَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ، اللہ نے اپنے ولی کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا، ان کے غصے کو، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی بنا دیا۔ یعنی صفات غضب کا مظہر انسان ہے۔ اولیاء کو کبروی بحث مانتے ہیں، یہ شیعہ کا نظریہ ہے۔ میں پوری بات چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ روح المانی آلوسی کا، یہ بھی اہل سنت کے مشہور و معروف گزرے ہیں مفسر۔ یہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ رضا رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ سبحانہ لا یعصف کعصفنا، اللہ ہم لوگوں کی طرح ناراض نہیں ہوتا، لیکن لہو جل شأنہ اولیاء یعصفون، مگر اللہ کے اولیاء ہیں جو ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، وہ یرضون اور راضی ہوتے ہیں۔ فجعل سبحانہ رضاہم رضاہ، اللہ نے ان کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دیا، وغضبہم غضب، ان کے غضب کو اپنا غضب۔ تو کبریٰ کے اعتبار سے بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کا غضب جو صفت ہے، صفت جلالی، اس کا مظہر انسان بن سکتا ہے۔ کون انسان؟ جو ولی خدا ہے وہ بن سکتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے صغروی بحث کریں کہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی اس صفت کی مظہر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کبریٰ میں تو سبھی مانتے ہیں نا انسان بن سکتا ہے، اولیاء خدا ہیں جو مظہر ہیں۔ خود جناب سے یہ صغروی بحث، خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا مظہر ہے یا نہیں ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے، سچے پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، فاطمہ اللہ تمہاری رضا سے راضی، تمہاری ناراضگی سے ناراض۔ یعنی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مظہر ہے، غضب الہی کا مظہر ہے۔ اللہ ہماری طرح غضبناک نہیں ہوتا، ہمیں جب غصہ آتا ہے تو آیا ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے یا ہم دشمن سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے ولی کو حکم دیتا ہے کہ منہ پھیر لو۔ ہمیں جب غصہ آتا ہے کسی سے ناراض ہوتے ہیں، وہ ہمیں سلام کرتا ہے، ہم اس کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اس کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہتا تو اپنے ولی کو حکم دیتا ہے لاکھ سلام کرے مگر جواب نہ دینا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو کبریٰ قرآن سے ثابت ہے، صغریٰ بھی ثابت ہے۔ جب کبریٰ صغریٰ ثابت ہو گئے تو نتیجہ نکالنے میں کیا زحمت ہے؟ اور نتیجہ تو موجود ہے آپ کی کتابوں میں۔ کیا بخاری میں نہیں ہے کہ مرتے مر گئی مگر بات نہیں کی؟ بات نہیں کی تو کیوں بات نہیں کی؟ ناراض تھی نا۔ اب یہاں کے اوپر ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں ان کے عالم، مطلب ان کو عالم بھی نہیں کہنا چاہیے، حقیقت نہیں کیا کرے بیچارے، وہ اپنی قوم کو تو کچھ نہ کچھ تو بیوقوف بنا نہیں ہے۔
ये लोग ऐसे शिया उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, खफा हो गए ना, अरे मिजाज उनका ऐसा था और नाज़-ओ-नेम में पली हुई थी, थोड़ा सा मसला था, इज्तिमाई मसलहत को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी सख्ती कर दी थी खुलफा ने। और ये रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, मुजस्समा रहमत की पारे जिगर, बज़तुम मिन्नी की मिज़दाक, ये भला किसी से नाराज हो सकती हैं? थोड़ी देर के लिए वह बाद में गए, उन्होंने सलाम किया, माफी मांगी, मामला खत्म हो गया। मगर ये लोग हैं, और जानते अपनी तकरीरों में क्या कहते हैं हम शियों को, कहते हैं 1.5 से ज्यादा चमचा गरम। यानी जिन पर जुल्म हुआ वो उन्होंने माफ कर दिया, ये नहीं माफ कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या सुनाते हैं। अच्छा, ये बात बेचारे जो सीधे साधे लोग होते हैं आवाम में से, उनकी समझ में आ जाती है, या हमारी लोग इस्तिलाह में खोपड़ी में उतर जाती है बहुत ही आसानी से। हाँ, बात तो सही कि रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, अगर कोई बात ऐसी ले लिया फतक, मसलहत इज्तिमाई को मद्देनजर रखते हुए खफा हुई, माफी मांगी, माफ कर दिया, होता ही है। क्या पैगंबर लोगों से नाराज नहीं होते थे? लोग जाते थे माफी मांगते थे, पैगंबर माफ करते। अल्लाह की 2 सिफत, एक जमाली एक जलाली। जलाली सिफत यही गज़ब, जमाली रहमान रहीम, रजा उसकी जमाली सिफत है। क्या कहते हैं हम लोग दुआ कुआं में, या सरिया रजा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, या सरिया रजा, ऐ बहुत जल्द राजी हो जाने वाले। तो जब ये गजब का मजहर है तो रजा का भी मजहर है, तो जिससे अल्लाह बहुत जल्द राजी हो जाता है, इन लोगों को बहुत जल्द राजी होना चाहिए। माफी मांगी, राजी के मामला खत्म। ये सिक्के का एक रुख है, हकीकत तक इंसान नहीं पहुंच सकता जब तक दोनों रुख को कायदे से ना देखे। बेशक अल्लाह सरी और रजा है, कोई शक नहीं, सरी और रजा, बहुत जल्द राजी हो जाता है। लेकिन जो सरी और रजा है बहुत जल्दी राजी होता, बल्कि उसके लिए तो बाज़ रवायत में मिलता है कि परवरदिगार बहाना तलाश करता है अपने बंदों को माफ करने के लिए। छोटा सा बहाना था, जरा सा बहाना मिल जाए फौरन माफ कर देता है। छोटी छोटी बातों पे बहुत से वाक़यात ऐसे मिल जाएंगे कि गुनाहगार शख्स था, वो जब ख्वाब में देखा क्या हुआ, बहरहाल नतीजा वाक़या का ये है कि उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में पता लगा उसके सारे गुनाह माफ हो गए, जन्नत में। कहा भाई किस वजह से गुनाह माफ हो गए तुम्हारे? तो जन्नत। पूछा उसने, भाई क्या मैंने किया, कौन से मेरी नेकी कबूल हो गई? कहा एक नेकी तुम्हारी कबूल हो गई। क्या? कहा एक दिन तुम आ रहे थे, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थे, मार्केट से आ रहे थे, बाजार से आ रहे थे, फल लिए हुए, सेब था या कोई और था, पीछे एक औरत थी, बेवा थी, उसके साथ एक यतीम बच्चा था। उस यतीम बच्चे ने जब तुम्हारे हाथ में फलों की टोकरी देखी, थैली देखी, उसने अपनी अम्मा से कहा अम्मा मुझे भी फल चाहिए। बच्चे तो मांग ही लेते हैं देखकर, तुमने सुन लिया, तरस आ गया, तुमने एक फल उसे दे दिया उस बच्चे को। तुम्हारी इस नेकी की वजह से परवरदिगार ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। या सरी रज़ा, जल्द राजी होने। बेशक अल्लाह बहुत जल्द राजी हो जाता है, मगर परवरदिगार क़हार भी है, जब्बार भी है। अगर हर जगह बहुत जल्दी राजी हो जाए तो ये पैगंबर को हुक्म दे रहा है क्या, इस्तग़फिर लहुम ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। अगर इनके लिए 70 मर्तबा आपने इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह इनको हरगिज़ हरगिज़ नहीं माफ करेगा। मुनाफिकीन के लिए है हुक्म कि आपने अगर 70 मर्तबा इस्तग़फ़ार किया, इसका ये माने नहीं अगर 71वीं मर्तबा पैगंबर इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। 70 यहाँ मुबालगे के लिए है, जिसको हम मुहावरा तर्जुमा इस तरह से कर सकते हैं, मेरे हबीब हजारों मर्तबा, लाखों मर्तबा, करोड़ों मर्तबा अगर आप इस्तग़फ़ार करें मुनाफिकीन के लिए तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। तो क्या ये इम्कान था कि पैगंबर मुनाफिक के लिए इस्तग़फ़ार करें? मगर अल्लाह मना कर रहा है। अब क्यों मना कर रहा है? खिताब पैगंबर की ज़ात है, मुराद उम्मत है। यानी उम्मत से मुराद है कि तुम लोग करोड़ों मर्तबा मिल के मुनाफिक के लिए इस्तग़फ़ार करो, तब भी तुम्हारे इस्तग़फ़ार को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पैगंबर भी अगर ये काम करें तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वो तो सरी और रज़ा है, इस इस्तग़फ़ार को क्यों नहीं कबूल करेगा? अल्लाह नहीं माफ करेगा, अल्लाह को माफ नहीं करेगा। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फिर अल्लाह, ला नफी के लिए है, बात कहते हैं ताकीद के लिए, बात कहते हैं अबदी के लिए, एक अलग बहस है, लेकिन है तो नफी के लिए। हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह नहीं माफ करेगा। मेरा अल्लाह सरी और रज़ा, इनको क्यों नहीं माफ करेगा? किस वजह से?
دو وجہ ہیں جس وجہ سے معاف نہیں کرے گا. ایک بأنہم کفروا، ایک علت بتا رہے بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور رسول کا. انکار کیا اللہ اور رسول کا. چونکہ انکار کیا اللہ رسول کا، کوئی بھی ایسے منافق کے لیے اگر توبہ اور استغفار کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. اگرچہ وہ صحیح اور رضا ہے مگر معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ منافق اگر خود دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا، راضی ہو جائے گا. لیکن اگر منافق کی نیابت میں پیغمبر توبہ استغفار کرے تب بھی نہیں معاف کرے گا اللہ. امت تمہاری کیا اوقات ہے؟ یعنی میسج یہاں پر یہی ہے میرے عزیزو، منافق کی طرف سے اگر پیغمبر توبہ استغفار کرے تو اللہ پیغمبر کی بھی توبہ استغفار قبول نہیں کرے گا جب تک منافق خود صدق دل سے توبہ نہ کرے. آئے ہیں یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے، سیدہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ صدق دل سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں. مدینے میں جو انقلاب آ رہا ہے گریہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے، یہ سیاسی دباؤ میں آئے، سیاسی پریشر میں آئے ہیں، دل سے نہیں مانگ رہے ہیں معافی، اس وجہ سے ناراض گئیں. اگر دل سے مانگتے تو دختر پیغمبر اسلام رحمت اللہ علیہ معاف کر دیتی، مگر نہیں، مکاری تھی، دباؤ اتنا زیادہ تھا. اس وجہ سے اب امت مل کر بھی ایسے منافقین کے لیے اگر توبہ اور استغفار کرے تو ان کو پروردگار ہرگز ہرگز نہیں معاف کرے گا. صلوات محمد و آل محمد. شکر کریں کہ دونوں صفت میں بیلنس ہے. ایسا نہیں، بعض اولیاء خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صفت جلالی بہت زیادہ ہوتی، جمالی کم ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر صفت جمالی وہ زیادہ ہوتی ہے، جلالی کم ہوتی ہے. مشہور ہے ہاں بہت، فلاں بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں ولی خدا، فلاں بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. ہوتی نہیں ہوتی گا. لیکن اہل بیت علیہم السلام معتدل ہیں، اعتدال ہے ان کی صفات، مظہر ہیں جلال کا بھی جمال کا بھی. اور اس کے دیکھ لیں، ناراض ان سے ناراض ہوئی، بات نہیں کی. اگر اپنی یعنی صفت جلال کا اگر اظہار کر دیتی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کیا ہوتا؟ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبان سے یہ جملہ سنیں. کافی کی یہ حدیث ہے، معتبر ترین کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460، کہ آپ نے اس ظالم کا خدا لعنت کرے اس نے تازیانہ مارا تھا. نام ہے باقاعدہ، کافی میں نام آپ دیکھ لیجئے گا اس کا نام. آپ کیا فرماتے ہیں؟ قالت اما واللہ یبن الخطاب، کافی میں نام ہے، اے خطاب کے بیٹے، واللہ خدا کی قسم، لولا انی اکرہ ان یصیب البلا من لا ذنب لہ، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مصیبت اس تک بھی پہنچ جائے گی جو بے گناہ ہے، تو میں اللہ کو سریع اجابہ پاتی، تب میں بد دعا کرتی. پہلا سے دونوں صفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم بے شک سریع الرضا کا بھی مظہر ہے اور غضب الہی کا بھی مظہر ہے. جن سے ناراض ہو گئی، جیسا پیغمبر نے فرمایا، بال کے برابر بھی جس نے میری بیٹی کو ستایا اس پر لعنت ہے. اس حدیث کا مفہوم بھی ایک نکلتا ہے، وہ یہ، جس نے بال کے برابر میری بیٹی کو خوش کیا، ذرہ برابر اس کے ساتھ نیکی کی، تو اس پر اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، جس سے جناب سیدہ سلام اللہ راضی، اس سے اللہ راضی. آج 3 تاریخ ہے میرے عزیزوں، شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو نقل کیا. یہ مصائب ہے جو خود جناب سیدہ نے اپنی زبان سے بیان کیا. بہت فرق ہے جو مصائب جو شاعر بیان کرے تصورات کی دنیا میں کھو، وہ مصائب جسے خود جناب سیدہ بیان کرے. اتنی مصیبتیں جناب سیدہ ہمیں پڑی ہیں. ایسے ہی نہیں کہا صبت علیہ مصائب، صبت علیہ میں سننا لیا. امام علی سے پہلی جو وصیت کی، لا تصلی علیہ امت نقصت عہد رسول، یہ امت ہمارے اوپر نماز نہ پڑھے. جس نے میرے بابا کے عہد کو توڑا، اس کے وصی کے عہد کو توڑا.
اور اس کے بعد ایک ایک مصائب کا آپ ذکر کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہر ایک جملہ مرثیہ. کوئی جناب سیدہ خود اپنا مرثیہ بیان کر رہی کیا وَظَلَمُونِ حق سے انہوں نے ظلم کیا, میرا حق لے لیا. وَأَخَذُوا إِرْثِي میری میراث پر قبضہ کر لیا. وَحَرَّقُوا صَحِيفَتِي اس صحیفے کو جلا دیا جو میرے بابا نے میرے لیے فدق کر لکھا تھا. یہ سب مصائب ہیں جو جناب سیدہ کے اوپر پڑے ہیں. اس کے بعد عزیزو مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جسمانی مصیبت ہوتی ہے, ایک ذہنی مصیبت ہوتی ہے. روحانی مصیبت, معنوی مصیبت. جسمانی مصیبت ہاتھ میں چوٹ لگ گئی, سر میں چوٹ لگ گئی, پہلو زخمی ہو گیا, یہ جسمانی مصیبت. روحانی مصیبت خدا نہ کرے کسی شریف کو جھٹلایا جائے وہ بھی سرے دربار. یہ کتنی عظیم اور روحانی مصیبت ہے. وَكَذَّبُوا شَهُودِي ان لوگوں نے میرے گواہوں کو جھٹلایا. گواہ کون سے؟ علی کو جھٹلایا, حسن و حسین کو جھٹلایا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت کو. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثُمَّ يُنْفِذُونَ إِلَىٰ دَارِنَا أُنْفُذًا پھر ہمارے دروازے کے اوپر حملہ کر دیا. وہ ملعون بھی تھا. یہاں پہ سیدہ جو فرماتی ہیں فَجَّمُوا الْحَطَبَ لکڑیاں جمع کر دی گئی میرے دروازے پر. لکڑیاں جمع. وَأَتُوا بِالنَّارِ لِيَحْرِقُوا وَيَحْرِقُونَ آگ لگا دی. وَوَقَفْتُ بِعَزَازَةِ الْبَابِ میں دروازے کی چوکھٹ کو پر آ کر کھڑی. آپ تصور کریں یہ دروازہ ہے لکڑی کا, دروازہ اندر سے بند ہے, دشمن دروازے کے باہر. جناب سیدھے دروازے کے پیچھے آ گئے. آنے کے بعد کیا کہتی ہیں ہم نے ناشدتہم باللہ و بأبی ہم نے انہیں اللہ اور اپنے بابا کا واسطہ دیا. کچھ تو خیال رکھو, اللہ کی حرمت کا خیال رکھو, میرے بابا کی حرمت کا خیال رکھو, اس دروازے کی حرمت کا خیال رکھو. اس دروازے پر میرے بابا سلام کرتے تھے. اس کے بعد جناب سیدھا کیا پڑا فَأَخَذَ نام لیا اس شخص کا السوت بید قنفذ. اس ظالم نے تازیانے کو قنفذ سے لیا. یہ جو غلام تھا کسی کا, جانتے جناب سیدھا نے کیا فرمایا کیا فَضَرَبَ بِعُضْدِي اس ظالم نے تازیانے کو میرے بازو پہ مارا. اس ظالم نے تازیانے کو میرے بازو پہ مارا. فَالْتَوَتَ السُّوتُ عَلَىٰ عَضْدِي مارا جاتا ہے آہستہ سے مارا جاتا ہے. بچوں کو آہستہ سے مارا جاتا ہے, عورتوں کو آہستہ سے مارا جاتا ہے, کبھی زور سے مارا جاتا ہے. اس نے جب تازیانہ مارا فَالْتَوَتَ السُّوتُ عَضْدِي تو تازیانہ میرے بازوؤں پہ لپٹ گیا. تازیانہ کب لپٹ گیا جب زور سے مارا گیا. حتیٰ سارت کا دملہ ایسے ہو گیا جیسے بازو بند. اب آپ تصور کریں جب بازو بند کو کھولا جاتا ہے بڑے آسانی سے کھولا جاتا ہے, لیکن جب کھینچا جاتا ہے مارا اس کی اذیت, اور جب اس نے تازیانے کو کھینچا ہوگا اجرکم اللہ. دوسری مصیبت وَرَكَبَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ فَرَدَّهُ عَلَيَّ ظالم نے دروازے پہ لات ماری. دروازہ میرے اوپر گر گیا, دروازہ میرے اوپر گرا. وَأَنَا حَامِلٌ فَسَقَطْتُ لِوَجْهِي دروازہ جب میرے اوپر گرا میں زمین کے بل, میں منہ کے بل زمین پر آ گئی. مجھے نہیں پتا. آپ تصور کریں اس جملے پر جو مرثیہ ہے فَسَقَطْتُ میں گری زمین کے اوپر. لِوَجْهِي منہ کے بل گری. منہ کے بل گرنا کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو خواب یاد دلاؤں جب ایک ذاکر نے حضرت عباس کے فضائل پڑھے تو آپ نے جناب سیدہ کو دیکھا ناراض ہے, کہہ رہے ہیں ذاکر تو میرے بیٹے کے پورے مصائب نہیں پڑھتے, شہزادی پوری مصیبت پڑی. کہا نہیں اس مصیبت کا جو ذکر نہیں کیا جو صرف میرے بیٹے عباس پر آئی کسی پر نہیں ہے. بیوی وہ مصیبت کون ہے؟ کہا ذاکر جو بھی زخمی گھوڑے سے نیچے گرتا تھا پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتا تھا, پھر میرے حسین کو آواز دیتا تھا ہائے میرا بیٹا عباس. ہاتھ قلم ہو چکے, منہ کے بل زمین پر آیا. سقطت لوجہی سیدہ سے پڑھ کر عباس کی مصیبت کو کون در کر سکتا.
उसके बाद फज़रबनी बियदिही हत्ता इंतसरा कुर्तबी मिनो, फिर उसके बाद एक जालिम ने ऐसी सीली मारी कि मेरे गोशवारे टूट गए। मेरा तसव्वुर कहता है जब गोशवारे टूटे होंगे तो शायद पोती की मुसीबत याद आ गई हो। अल्लाह खुदा आपको किसी का मन अल्लाह। उसके बाद जनाब सईदा क्या फरमाती, इस सब का नतीजा क्या हुआ? हज़रत अब्बास घोड़े से नीचे गिरे थे, मुंह के बल गिरे थे, नतीजा क्या हुआ? शहीद हो गए। मादर अब्बास घोड़े जमीन के ऊपर आई, हज़रत अब्बास के बाजू कलम हो गए थे, इनके बाजू जख्मी थे। अब्बास जमीन पर गिरे चेहरे के बल, नतीजा शहादत। सैयदा चेहरे के बल जमीन पर गिरी, नतीजा मोहसिन की शहादत। मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। उसके बाद जितने दिन भी जनाब सैयदा जिंदा रही हैं, दिन हो या रात हो, दिन में भी गिरिया, रात में भी गिरिया, इतना गिरिया कि मदीने वाले आए अली के पास, तो सैयदा से कहती है दिन में रो या रात में रो? रात में रोती है तो हमें नींद नहीं आती। अल्लाह, क्या जनाब सैयदा इतनी जोर से रोती थी कि आवाज जाती थी पड़ोसी तक? मदीना कितना बड़ा था, किस कोने तक आवाज आती थी? मगर ये जो कहना कि रात में हमें नींद नहीं आती, दिन में हम काम नहीं कर सकते, क्या मकसद? अरे जनाब सैयदा ने अपने गिरिये के जरिए से जमीरों को बेदार करना शुरू कर दिया था। जब मदीना वालों का जमीर बेदार होता था तो इन्हें नींद नहीं आती थी। हमसे क्या हो गया, किसके ऊपर हमने जुल्म किया? काली जाकर इनसे कह दो कि मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ, कुछ दिनों की मेहमान हूँ। इमाम अली ने जन्नतुल बकी में एक हुजरा बना दिया जिसे बैतुल हुज़्न कहा जाता है। इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर आ जाते हैं, गिरिया करते दिन भर। रात में इमाम अली जनाब फातिमा को लेकर घर आ जाते हैं। अब जनाब फिजा यहाँ बताती है, उनकी रवायत है, जोहर की नमाज पढ़कर अली मस्जिद से घर वापस आ रहे थे कि देखा कुछ कनीज़ें आ रही हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ। कहा क्या है, खैरियत तो है? कहा मौला जल्दी घर में, फिर ऐसा ना हो दुख्ते रसूल आपके आने से पहले गुजर जाए। इमाम अली जब घर पे आए, जनाब फिजा की रवायत है, आप क्या फरमाती, क्या देखा कि बिस्तर अलालत पर दुख्तर रसूल करवटें बदल रही है। रवायत का जुमला जनाब फिजा ने नकल किया, तक़बिज़ु यमीनन व तमुद्दु शिमालन, कभी दाहिने करवट लेती है, कभी बाएं करवट लेती है। मैं तक़बिज़ु के माना लुगत में देख रहा था, दो माने मुझे नजर आए। कबज़ा के एक माना है हाथ से किसी चीज का पकड़ना, तक़बिज़ु यमीनन अपने हाथ से अपना दाहिना, मुझे नहीं पता टूटी हुई पसलियां पकड़ रही थी या जहां पर कील लगी थी उसे पकड़ रही थी। वह तमुद्दु शिमालन, तमुद कहते हैं फैलाने को, यानी जब बाईं तरफ करवट लेती थी तकलीफ से अपने पैरों को फैला देती थी। इस कैफियत से तड़प रही थी। अली बैठ गए, सर अपने गोद में रखा। बिनते रसूलुल्लाह मुझसे बोलो, नहीं बोली। कल्लिमनी बिनते रसूलुल्लाह, कल्लिमनी, नहीं बोली। आखिर में मौलाई कहना क्या कहते हैं, फातिमा कल्लिमनी, मैं तुम्हारा अली हूं, मुझसे बोलो। बहुत मोहब्बत करती जनाब फातिमा ज़हरा। अब वक्त नहीं मैं अर्ज करूं मेरे अज़ीज़ को, एक रवायत मेरी नज़रों से गुजरी है। जब गुफ्तगू मसाइब की हो रही थी, जनाब इमाम अली रोने लगे थे, गिरिया करने लगे। जब इमाम अली गिरिया करने लगे, जनाब सैयदा ने इमाम अली के आंसुओं को लिया, हाथों में बंधा और अपने चेहरे पर मल लिया। पका अली व पकत, अली भी रोए फातिमा भी रोए। मुझे नहीं पता कौन किसकी मजलूमियत पर रो रहा है, अली फातिमा की मजलूमियत पर या फातिमा अली की मजलूमियत पर हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे की मजलूमियत पर हो रहे हैं। फिर जनाब फातिमा ने वसीयतें की, अली तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, तुम ही गुस्ल देना, तुम ही कफन पहनाना। ये मकाम है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का। अली ने गुस्ल दिया, अली ने कफन पहनाया। रात के अंधेरे में जनाजा दफन हुआ, कहाँ दफन हुआ नहीं पता,
شاید گھر میں دفن ہوا ہو، شاید بقی میں دفن ہوا ہو، مگر روایات میں آیا ہے شہادت کا دن ہے۔ اس وجہ سے میں عرض کروں آخری مسائل ہے، یہ مسائل سن کر دل سے دعا کیجیے گا اور دل سے معافی ہم مانگے مولا کائنات سے۔ بقی میں 40 قبریں امام علی نے بنا دی، رات ہی میں 40 قبریں بنا دی بقی میں۔ صبح ہوتی ہے، قوم آتی ہے، دفن ہو گئی، بنت رسول کہا یہ کیا ہوا؟ آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے گزر کے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکے، چلو بقی چلیں، قبر کھودیں اور جنازے کو نکالے، نماز پڑھ کے دوبارہ دفن کر دیں۔ بقی آئے، 40 قبریں نظر آئی، ایک 40 نہیں پتا کون سی قبر۔ پہلے نے حکم دیا ان 40 قبروں کو کھودا جائے، ورنہ میں استفاد کر رہا ہوں، ان 40 قبروں کو کھودا جائے۔ خبر امام علی تک پہنچی، تلوار کو لیا، زرد عبا ڈالی، غصے سے چہرہ سرخ ہے، بقی میں آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں تم نے میرے حق کو غصب کر لیا، میں نے صبر کیا۔ اما قبر و فاطمہ، ایک پتھر کو بھی ہاتھ لگایا تمہارے خون سے زمین کو سیراب کر دوں گا۔ در و دیوار کے درمیان فاطمہ علی نے صبر کیا، غسل دے رہے تھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو مس کیا، چیخ مار کر روئے مگر صبر کیا۔ لیکن جب قبر فاطمہ کی منزل آئی، علی تلوار لے کر آ گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہابیوں نے اس روضے کو گرایا ہوگا، علی کی روح پر کیا گزری ہوگی، جب نئی آواز دی ہو اے چاہنے والوں میرے فاطمہ کی قبر میں مسمار ہو گئی، کر نجف کا روح کیجیے، آواز دیجیے مولا ہم گناہگار شرمندہ ہے، بقی ویران ہے، مولا ہمیں اتنی طاقت دیجیے کہ بقی آباد ہو سکے، روضہ فاطمہ زہرا پھر آباد ہو سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستضعفیہ، پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے تمام اسباب مہیا فرما۔ جب یہ انقلاب آیا تھا تو یقین ہو گیا تھا لوگوں کو ان قریب جنت البقیع بنے گا انشاءاللہ، پر اسی حکومت کے سائے میں انشاءاللہ وہ دن ان قریب آئے گا جب ہم اسی شان سے جنت البقیع جائیں گے جس شان سے کربلا، نجف اور مشہد جاتے ہیں۔ پروردگار جن ظالموں نے صدیقہ کبریٰ مظلومہ عالم پر ظلم کیا ان کو نیست و نابود فرما، جہنم میں ان کو آخری طبقے میں ان کی جگہ ہو، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی مدح کرنے والے سب کے اوپر بھی لعنت بھیج۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، عرب کے جو ظالم حکمراں ہیں ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، پروردگار اس کے دشمنوں اگر یہ لائق ہدایت انہیں ہدایت دے، اگر لائق ہدایت نہیں تو ان کے شر سے ہم سب کو نجات دے۔ پروردگار اس وقت شزا پر لوگ جمع ہوئے عالم غربت میں، پردیس میں، معصوم قم سلام اللہ علیہ کے جوار میں، پروردگار ہمارے اس پرسے کو امام زمانہ تک پہنچا دے۔ ہمیں سے ہمارے اس پرسے کو، ہماری اس مجلس کو، ہماری عبادت کو ہم سب کے لیے سرمایہ شفاعت قرار دے۔ پروردگار ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما، زیور و علم و عمل سے آراستہ فرما۔ جب ہم یہاں سے واپس جائیں زیور و علم و عمل سے آراستہ فرما۔ علماء صلاح، مراجع کرام، رہبر اعظم الشانی کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ اور امام میں تاجیل فرما۔ ہمیں اتنی توفیق اپنے امام کو پہچان سکے، ان کی اطاعت کر سکے۔ اللہم تقبل منا انک